الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. قابل احترام پیارے اور عزیز بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں سے ملنے کا موقع مل رہا ہے اور مسجد میں آ کر آپ لوگوں کی جماعت میں شامل ہو کر ایمان کی تقویت کا اور روحانی سرور اور سکون کا ذریعہ بن رہا ہے۔ میں نے جو آیات تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خودکشی نہ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سرزمین روم پر مسلمان اور عیسائی افواج کا آمنا سامنا تھا، اور اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ عام جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں طرفوں کی افواج سے پہلوان نکلتے تھے اور وہ لڑتے تھے، اور بعد میں عام لڑائی شروع ہوتی تھی۔ ابھی عیسائی اور مسلمان افواج کی جرنیلوں نے اپنے پہلوانوں کو نہیں بلایا تھا کہ مسلمانوں کی لشکر سے ایک نوجوان تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا اور عیسائی فوج پر حملہ آور ہوا، اور آگے بڑھ کر لڑ کر پہلے اور دوسرے صف میں لڑ کر شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے ان کی حالت دیکھ کر تبصرہ فرمایا کہ اس نوجوان نے خودکشی کی، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خودکشی سے منع کیا ہے، فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اس مجلس میں حضرت ابو ایوب انصاری موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ لوگوں، یہ آیات جس وقت نازل ہوئی تھی تو میں مدینہ میں تھا، اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب مدینہ میں صحابہ کرام میں اضافہ ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعوان اور انصار اور مہاجرین کی ایک بہت بڑی قوت تھی۔ تو ہم مدینہ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ 10 سال کے مسلسل جدوجہد اور کوششوں اور جنگوں کی وجہ سے ہماری معیشت اور ہماری دکانات، ہمارے باغات تباہ ہو گئے ہیں، اور گھروں میں فقر و فاقہ بے انتہا ہو گیا ہے، اس لیے اب ذرا دکانوں کو آباد کیا جائے، باغات کو آباد کیا جائے، اور معیشت کو بہتر بنایا جائے، اس لیے کہ حضور کے ساتھیوں میں اب خاصا اضافہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ مشورے کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور ہمیں کہا گیا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خودکشی نہ کرو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ میدان میں کود کر، لڑ کر اور مر کر یہ خودکشی نہیں ہے۔ خودکشی یہ ہے کہ حق اور باطل کے معرکے میں انسان غیر جانبدار رہے، کفر اور اسلام کی کشمکش میں انسان تماشائی رہے، اور حق پر حملے جاری ہو، حق کے خلاف سازشیں جاری ہو، اور انسان اس میں غیر جانبدار رہ کر تماشائی بن جائے اور اس بات کا انتظار کرے کہ کون غالب آتا ہے اور کون مغلوب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے لوگوں کو سمجھایا کہ خودکشی یہ ہے کہ انسان کفر اور اسلام کے جنگ میں غیر جانبدار رہے، اور پھر وصیت کی کہ اگر مجھے موت آ جائے تو مجھے گھوڑے پر سوار کر کے دشمن کی سرزمین کی طرف روانہ کر لے، تاکہ قیامت میں اٹھوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے پوچھے کہ میرے میزبان، میں نے تو آپ کو مدینہ میں چھوڑا تھا، لیکن آپ کی لاش تو روم سے اٹھائی گئی، اور میں جواب دے سکوں کہ مدینہ بھی مجھے بہت پسند تھا اور آپ کا روضہ بہت مجھے پسند تھا، لیکن آپ کی محبت میں نے آپ کا محبوب شہر
مدینہ چھوڑا ہے اور میں جہاد کے معرکے میں روم کے لیے آگے بڑھا تھا۔ میرے دوستو، میں مختصر بات کروں گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے ایک چٹانگ زبان دی ہے اور بڑا بدن دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان گفتگو کم کرے اور عمل زیادہ کرے۔ ہمارا مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں اور عمل کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت بھی حق اور باطل کا معرکہ ہے پوری دنیا میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا جو ہے گلوبل ویلیج ہے۔ بعد میں کروں خلاص۔ تو میرا عرض یہ ہے کہ اس کشمکش میں، یہ تو حق اور باطل کا کشمکش ازلی ہے، ابدی ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم حق اور باطل کے اس معرکے میں غیر جانبدار ہیں یا حصہ لے رہے ہیں؟ کیا ہم اس میں اپنی صلاحیتوں کو کپا رہے ہیں یا اپنی معیشت اور اپنی ذات کی طرف اور اپنے عارضی مستقبل کی خاطر ہم نے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی قوتوں کو لگایا ہے؟ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آدمی کوئی تجارت کرتا ہے تو اس میں نفع یا نقصان یقینی نہیں ہے۔ اگر کوئی امتحان دینے چلا جاتا ہے تو اس میں پاس ہونا یقینی نہیں ہے، لیکن یہ بالکل موت یقینی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی یقینی ہے۔ اس ہر شخص ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کل کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر لینے کے لیے، اس کی شفاعت کے لیے ہم نے کیا سامان تیار کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ورضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہاں گئے تو تم زمین سے چمٹ گئے، دنیا کی محبت میں دنیا سے چمٹ گئے؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے؟ اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم اٹھائے گا، اور اس فیصلے پر آپ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو موجود ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ دعوت پھیلاؤ، تبلیغ کر لو، لوگوں کو اسلام کا نور اور پیغام پہنچا دو، لیکن ہم زمین سے چمٹ گئے۔ اس کا انجام یہی نکلا کہ ہم پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے راستے میں امریکہ رکاوٹ ہے، جناب اسلام کے راستے میں برطانیہ رکاوٹ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں ہم خود رکاوٹ ہے۔ ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، ہمارے معاملات اس کے مطابق نہیں ہیں، ہمارے اخلاق اس کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی کوئی ہمیں قریب سے دیکھ کر وہ اپنے منہ پر اور اپنے ناک پر رومال رکھ لیتے ہیں ہمارے عمل کی بدبو کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی بدبو کی وجہ سے۔ اس لیے ہم نے اسلام کا راستہ بند کیا ہے، ورنہ ساری انسانیت جو حق کی تلاش میں ہے، وہ سکون کی تلاش میں ہے، وہ سرور کی تلاش میں ہے، لیکن جو سرور اور سکون کا خزانہ ہے اس پر ہم سانپ کی طرح بیٹھے ہیں، اور ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑتے اس کی طرف آ جائے۔ بس میرے بھائی اور دوستو، اس لیے میرا عرض اور درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ ایک ایسی سرزمین پر آئے ہیں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور آپ لوگوں نے ایک اپرچونٹی اللہ نے آپ لوگوں کو دی ہے، ایک زبردست ماحول اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مہیا کیا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس اندھیرے میں اگر آپ چراغ نہیں بن گئے اور اس اندھیروں میں اگر آپ لوگوں نے مشعل نہیں جلائے تو کون یہ کام کرے گا؟ اور آپ نے کبھی شمع کو دیکھا ہے؟ شمع جب روشنی دیتا ہے تو وہ خود جلتا ہے، اس کے آنسو بہتے ہیں، بالآخر وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کو روشنی دیتا ہے۔ اسی طرح کی زندگی مسلمان کی ہے۔ ایک مسلمان جب محنت کرتا ہے، بے شک اس کی صلاحیتیں، اس کے دن رات اس میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا کو روشنی ملتی ہے۔